کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ روح اور اصحاب کہف اور ایسے شخص جس نے پوری کائنات کا چکر لگایا ہو کے بارے میں یہود نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور یہ مشرکین مکہ یہود سے یہ سوال لے کر آئے تھے۔ اس سوال کے پوچھنے کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے سفر کیا، مشرکین مکہ نے سفر کیا اور یثرب گئے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ نہیں تھا، یثرب گئے اور یثرب جا کر پوچھا گیا کہ جی ہمیں بتاؤ کہ وہ جو صاحب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم ان کے مقابلے میں کیا کیا سوالات رکھیں جس سے ان کو ہم خاموش کر دیں یا ان کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ آپ نے نہیں بتایا، اس لیے کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ کسی چیز کو یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کی کرنے والا، کل میں اس کام کی کرنے والا ہوں، کل میں اس کام کا کرنے والا ہوں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہیں گے مگر کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نہیں آئی، آپ کو جواب نہیں عطا فرمایا گیا۔ لیکن جو سوالات وہ لے کر آئے تھے وہ تینوں سوالات کے جواب، ایک سورہ کہف نازل ہوئی، اصحاب کہف کو مکمل طور پر ذکر فرمایا، دوسرے سورہ کہف سے کچھ پہلے روح کے سوال کے بارے میں بھی جواب دیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ اور تیسرا سوال کہ وہ مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرنے والا شخص کون تھا، آپ علیہ السلام پر آیات آئیں اور وہ ذوالقرنین تھے۔ یہ تین سوالات تھے، اور ان تین میں یہود کے علماء نے یہ بات مشرکین مکہ کو سکھا کر بھیجی تھی کہ اگر روح کے بارے میں سوال ہو اور روح کے بارے میں سوال کا جواب وہ نہ دیں تو سمجھ جانا کہ نبی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ ایسے ہی ہے گویا کہ جواب نہ دینا، جس رب کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ سامنے والا مد مقابل وہ رب کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک جو رب ہے وہ لات عزا اور منات اور دیگر ہیں، وہ رب کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہی نہیں ہے، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ امر ربی ہے۔ تو روح کے بارے میں ان کو گویا کہ جواب نہیں ملا، لیکن ہم ایمان والوں کے لیے روح ایک مستقل جواب ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ایک مستقل جواب ہے۔ یہ آیت اس بات کے مادے کو لیے ہوئے ہے کہ روح ایک مستقل حق تعالیٰ کا امر ہے۔ جب تک یہ امر، یہ حکم کسی چرند پرند حیوان انسان کے درمیان میں کے وجود میں موجود ہے، اس وقت تک وہ زندہ ہے، اور جیسے ہی یہ حکم، یہ روح کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے سے خارج ہو جاتا ہے، اس حکم سے بندہ باہر نکل جاتا ہے، تو ویسے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آگے ہم نے عرض کیا کہ سوال پیدا ہوا کہ روح اور نفس کے درمیان کیا فرق ہے۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ روح وہ چیز ہے جس سے اخلاق حمیدہ وارد ہوتے ہیں، نماز کا پڑھنا، والدین کا احترام کرنا، روزے کا رکھنا، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھنا، پڑوس کے حقوق کا خیال رکھنا، ہر وہ کام جو خیر سے متعلق ہے، یہ روح کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ اچھا، اور نفس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا کہ نفس وہ شے ہے جو انسان کو کے ساتھ امتحان کے طور پر موجود ہے اور ہر برے کام کی طرف آمادہ ہے، ہر برے کام کی ترغیب دینے میں نفس کا داعیہ ہوا کرتا ہے۔ پھر ہم نے ایک بات اور کہی، ہم نے یہ کہا کہ جب ان دونوں کو ہم نے ساتھ ملا لیا، روح اور نفس کو دونوں کو ساتھ ملا لیا، تو یہ کامل طور پر ایک روح بن گئی، کامل طور پر ایک روح بن گئی، اور یہ ایک روح ایک انسان کے اندر موجود ہے جو اس کو اس کے خیر اور شر پر آمادہ کرتی ہے۔
اور جب تک یہ موجود ہے جسم کے اندر اس وقت تک انسان کھڑا ہے، اس کی زندگی کی تان اس کے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اس کی سانس کی تان اس کے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ روح نام کی شے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے ویسے ہی وہ انسان معطل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سے سوال ہوا کہ جی یہ بتائیے کہ جو ہے نا اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا نفس کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس حدیث کی اسناد ضعیف ہیں۔ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، سب سے خطرناک ترین وہ دشمن جو تمہارے جنبین کندھوں کے درمیان میں موجود ہے وہ تمہارا نفس ہے، وہ تمہارا نفس ہے۔ نفس اگر آمادہ ہے تو سردی کی رات میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے انسان تہجد پڑھ سکتا ہے، فجر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس کے سامنے ہر وہ چیز جو حلال ہو یا حرام ہو اس کی طمع نفس کو ہے تو وہ اس کے حصول میں کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو پا کر اپنی تسکین کا انتظام کرے گا۔ پھر ہمارے سے سوال ہوا کہ جی آپ بتائیں کہ روح کی شکل کیا ہے؟ روح کی شکل کیا ہے؟ اگر روح ہے تو ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے، اور ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے۔ ہم اکثر کرنٹ کو نہیں دیکھتے، لیکن جب کرنٹ نظر آتی ہے، کبھی کسی نے پلگ کو چیک کرنے کے لیے موٹر سائیکل سے نکال کے دیکھی ہو تو وہ کرنٹ ایک اسپارک ہوتی ہے۔ جب کرنٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روح کیا چیز ہے۔ کرنٹ تار کے اندر ایک طاقت ہے، اس کا نام کرنٹ ہے، ہم اس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ روح موجود ہے تو یہ بلب روشن ہے، اس کی روح نکل جائے تو بلب بجھ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب کرنٹ کی اگر کوئی شکل ہے تو انسان کے اندر پائی جانے والی روح کی بھی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی۔ اس کا جواب ہم نے کہا کہ جی ظاہر میں جو اعضاء ہیں، یہ ہاتھ، اس ہاتھ کے اندر جو روح ہے وہ اسی شکل کی ہی ہے، وہ کسی نئی شکل کی نہیں ہے، وہ اسی شکل کی ہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ اس روح کے اوپر پردہ ہے، ہمیں پردہ نظر آ رہا ہے اور اس کا اندر اس کا داخل نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے اس کو ایک ثابت کرنے کے لیے ایک نئی بات کہی۔ ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے جب انسان کو چوٹ لگتی ہے، خاص طور پر ہڈی کی چوٹ، انگلی کٹ گئی، کان کٹ گیا، کچھ وقت تک اس کے اندر بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور پھر تھوڑے وقت کے بعد وہ درد اب معطل ہو جاتا ہے۔ اس درد کے معطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زخم تو برقرار ہے، وہ 3 دن لے گا، 5 دن لے گا، 7 دن لے گا، جیسے آپ کو اینٹی بائیوٹک دی گئی، جیسے آپ کی جسم کی برداشت ہے، قوت مدافعت ہے، ویسے وہ صحت یاب ہوگا۔ لیکن زخم موجود ہے ابھی اور زخم ٹھیک ہو گیا، درد نہیں ہے۔ اس درد نہ ہونے کی وجہ اور درد ہونے کی وجہ، درد نہ ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ روح سمٹ گئی، اس نے اس حصے کو جب چھوڑا تھا، اس جگہ چوٹ لگی تھی وہ وہاں سے سمٹ رہی تھی، تو اس وقت پورے جسم میں تکلیف تھی، کٹی صرف انگلی تھی، وہ بھی چھوٹی والی، کٹا صرف انگوٹھا تھا، کٹا صرف ناخن تھا۔ لیکن جیسے جیسے روح نے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی تو ویسے ویسے پورے جسم میں تکلیف، درد، اذیت محسوس ہوئی، اور جب روح اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئی اور اس نے اس والے حصے کو جو کہ زخم خوردہ ہے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد اب حالات نارمل ہو گئے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تاریخ شاہد اس بات کے اوپر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے پیش کرنے پر بھرپور طور پر اذیت دی گئی ہے، ایسی اذیت جو کہ اپنے خاندان سے ملی ہو۔ ہم میں کا ایک شخص، موجودہ معاشرے کا ہم میں کا ایک شخص، وہ گھر کا بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اور گھر والوں کا دکھ درد بانٹتا ہے، وہ ان کو اذیت میں دیکھتا ہے۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے سے، صحت کا مسئلہ ہے تو صحت سے، چھت کا مسئلہ ہے تو چھت سے، بچوں کی آبیاری کا مسئلہ ہے تو اس سے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دکھ میں اس کو آپ دیکھیں گے۔ اور جب اور خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر سے کما کر پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جب پاکستان آنے کے بعد
وہ جو پلٹ کے خود واپس آتے ہیں ان کو پیچھے کچھ نہیں ملتا. جتنی اذیتیں وہ لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے اس گھر والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اپنے سگوں کے لیے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن میں کچھ نہیں ملا. ایسے بہت سارے باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہت خواری کی اور ہمیں بچوں سے ادب، تمیز، تہذیب، عزت نہیں ملی. بہت سارے باپ ہیں ایسے. تو یہ بات سوچی جائے کہ اگر اس وقت کے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر جو اذیت اٹھائی ہے. آج 1440 سال بعد، 44 سال بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی، ٹوپی، نبی علیہ السلام کا لباس، نبی علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا مقدس کلمہ، ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہے. تو اس کے پیچھے جو قربانی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے وہ قربانی دی. ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے منیب غامدی. یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں پھر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہتا ہے لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ایک بد نصیب ہے. بعض بد نصیب بدبخت لوگ ہیں، وہ ان کے اوپر تھوکتے ہیں، وہ مٹی ڈالتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں اور وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. ہم میں کا ہو نا، میں بہت پہلے ایک مثال میں نے دی تھی، مجھے بھی یاد آ گئی اتفاق سے. میں گھر کے اندر موجود ہوں، میرے والد نیچے سے گزر رہے ہیں، فلیٹ سے گزر رہے ہیں، اور میرے والد کے اوپر برابر والے فلیٹ سے کسی نے پان کی پیک تھوک دی یا صاف پانی کا گلاس پھینک دیا. صاف پانی کا، گندا نہیں، صاف پانی کا. آپ بتائیے کہ میری غیرت کیا کرے گی؟ کم از کم منہ توڑ دے گی. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے باپ کے اوپر پانی پھینکا؟ پان کی پیک تو بہت دور کی بات ہے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ تھوکتے ہیں، آپ پر خاک ڈالتے ہیں. اور اسی اثنا میں دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے، شہزادی آتی ہے، لڑکی نہیں شہزادی آتی ہے، نبی علیہ السلام کی شہزادی آتی ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کرتی ہے. آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دھلاتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں دھلاتی ہے. میں نے پوچھا، منیب غامدی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی ان کی بیٹی زینب آئی تھی. اس زمانے کے ظالم یہ کہتے ہیں کہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی نہیں تھی. وہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی جسارت، اتنی جرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون پر لوگ باتیں کریں اور ان کے نسب مبارک کو منقطع کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہم زندہ ہوں؟ افسوسناک بات ہے. ہم فاطمہ کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، حسن حسین کو مانتے ہیں، لیکن ہم زینب اور رقیہ کو نہیں مانتے، ام کلثوم کو نہیں مانتے. ان کے نام تم نے کیوں کاٹے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی ہیں. ایک ساتھ سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام نے پے در پہ اپنی 2 بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، آپ کو دامادی عطا فرمائی، آپ کو اپنے گھر کی اپنی نسبت عطا فرمائی، آپ ذوالنورین کہلائے. عثمان کی بغض میں تم نے نبی علیہ السلام کے نسب کو منقطع کر دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. سوچنا چاہیے، ظلم کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے ظلم سے، اپنے ظلم کا نشانہ بنایا. سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں. ایک حدیث ہے، کا نام ہے حارث ابن حارث غامدی. صحابی کہتے ہیں میں اس قدر اور زیادہ کہ آپ نے زینب سے مخاطب ہو گئے فرمایا، اے بیٹی تو اپنے باپ کو مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر. اس وقت دشمن غالب ہے اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہیں، اس کا خوف مت کرو. کیا ارادے ہیں؟ عزم کیا ہے کہ ایک دن بہرحال یہ دین زندہ ہو کر رہے گا، ایک دن لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پیچھے کون ہے؟
کس کے عزائم ہے یہ؟ طارق بن عبداللہ المحاربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار حجاز کے اندر دیکھا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، اور ایک شخص ہے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، پتھر مارتا ہے اور جسم مبارک سے خون رس رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، نعوذ باللہ من ذلک، آپ اے لوگوں ان کی اتباع نہ کرنا، یہ جھوٹے ہیں۔ ہم پیچھے ابو لہب کو پڑھ چکے ہیں، ابو لہب نے بھی یہی حرکت کی تھی، ان کی اتباع نہ کرنا، یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار حجاز میں دیکھا، یہ فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، اور یہ دیکھا کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا ہے، بدبختی مٹی پھینکتا ہے، اور یہ دیکھا تو کہتے ہیں اے لوگوں تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزا سے چھڑانا چاہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے سخت قسم کے حملے کے باوجود، اتنی شدت کے باوجود ذرہ برابر توجہ نہیں فرماتے، اپنے کام سے کام، میرا کام ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک بات سوچنے کی ہے، کتنا بڑا فرق ہے، ایک بات سوچنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں زمانہ جاہلیت کے دوران میں دین لے کر آئے ہیں تو آپ کا تشخص صادق اور امین کا تھا، نبی کا نہیں تھا، نبی کا نہیں تھا، صادق اور امین کا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، قتال کیا ہے، انصاف کو قائم کیا ہے، دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آپ کا حلیہ مبارک کوئی ایک آدمی ثابت کر دے کہ آپ کی داڑھی نہیں تھی، کوئی ایک آدمی یہ ثابت کر دے کہ آپ نے سر پر ٹوپی نہیں رکھی، کوئی ایک آدمی یہ ثابت کر دے کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو حق تعالیٰ کے حکم یا حق تعالیٰ کی سنت سے ٹکراتا ہو، کبھی نہیں، نہ تو نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، کبھی بھی نہیں۔ پھر ہم نے جب نبی علیہ السلام کی زندگی پر غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک دیندار تشخص ظاہر ہوتا ہے، جو انسان، جو سیرت، جو روح آپ علیہ السلام کا ہے وہ ایک مولویانہ شان کا ہے۔ ہم خس و خاشاک ہیں، ہم خس و خاشاک ہیں، ہم آپ علیہ السلام کے گھوڑے کی ناک کے اندر لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس قربانی کو دے کر ہمیں لا الہ الا اللہ دیا، آج ہمارے درمیان میں ہمارا ہی دین ہماری ہی اولادوں کے ہاتھوں ہماری ہی آنکھوں کے سامنے مٹ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ کچھ غلط نہیں کرنا۔ خود سوچیں نبی علیہ السلام کی سوچ کتنی وسیع تھی کہ آپ علیہ السلام نے 1500 سال بعد کی سوچی۔ آج میں اور آپ نبی علیہ السلام کی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ ہمارا اسلام نبی علیہ السلام کی وسیع سوچ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ بات سوچئے کہ ہم لارڈ میکالے کی سوچ کو لے کر ہم آدھے مسلمان اور آدھے انگریز ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بہت لمبا وقت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے پیچھے چل کر ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔